یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ آپ کی ویسے تو کریڈیبلٹی آپ کی زبان کی، آپ کے فیملی کی بڑی زبردست رہی ہے، لیکن یہ 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم والی سیاست کو تھوڑا سا کوئی اپنایا ہوا ہے، تو لوگ یہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب بھی حکومت نے آج بھی خبر چلوائی ہے کہ ٹیم آئے گی آپ کے پاس شاید آج یا کل، تو کتنے چانسز ہیں کہ واپس نہیں جائیں گے آپ؟ جہاں تک حکومت سے اتحاد کا تعلق ہے، میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہی کبھی ایسا ہو کہ فلور آف دا ہاؤس کسی نے جو ہے حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہو، خاموشی میں کیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، واٹس ایپ پہ کیا ہو یا ٹویٹر پہ کیا ہو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے یہ اعلان کیا۔ اس سے پہلے ہم ان کو وارن کرتے رہے، بارہا ان کو وارن کرتے رہے، جب وہ ہمیں مذاکرات کے لیے آئے تو ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے، اور جمعیت علماء پاکستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، 1973 سے لے کر بلوچستان میں جو ہے انہوں نے اکٹھے حکومت کی اور اکٹھے اپوزیشن میں رہے ہیں۔ 93 میں مولانا واسع بھی ساتھ تھے ہمارے، میں ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تھا، اور اس کے بعد حکومت جب بنی ہم اکٹھے رہے۔ ابھی بھی بلوچستان میں اگر اپوزیشن میں ہیں تو 2 بڑی جماعتیں، جمعیت علماء پاکستان بلوچستان نیشنل پارٹی اور پی کے میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، باقی تو سب حکومت میں ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم نے نا۔ اور اچھا ایک بات واضح کروں میں، جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مطالبات رکھ کے اب بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے آج بھی میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے، اپوزیشن نے ہمیں چاہا، ہمیں بلایا، ہماری باتیں سنی، بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف بھی کافی آئی ہے، وہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں نہیں ہے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ اور آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے دوست بلوچستان کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کوئی فرد واحد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے، وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں، بی این پی نہیں پورا بلوچستان جو ہے پی ٹی آئی جوائن کر لے گا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب کہا کہ اب آپ کسی نے فیصلہ کر لیا، تو کیا جو فائنانس بل ہے گزشتہ سال تو آپ نے تحفظات کے باوجود حمایت کی تھی حکومت کی، اب موجودہ فائنانس بل کی آپ حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے یا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، جب ہم نے حکومت کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے تو بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانی ہم کیوں بنے؟ بلوچستان کے کون سے نواب ہیں، کون سے سردار ہیں، کون سے رئیس ہیں، پھر جب وفاقی دارالحکومت میں 10 کروڑ کے بنگلے نہیں ہیں، جن کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی نہیں ہے۔ اب بھی جب ہم آئے تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دبئی کے اندر کوئی کسی ہو رہی ہے گاڑی، اور ایسی صورتحال کے اندر مطلب یہ کہ اسلام آباد میں قیام کر کے ٹھنڈے کمروں کے اندر ان غریبوں کی ان کی بات کرنی کچھ عجیب سا نہیں لگتا سر؟ دیکھیں، آپ نے بلوچستان کے سرداروں کی، نوابوں کی جو تعداد گنائی، میں آپ کو صرف مشرف کے دور کی تعداد جو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ 73 سردار میرے پاس ہیں، باقی جو ہیں مخالفت 3، تو اس کے باوجود بھی بلوچستان کے 73 سردار جب مشرف کے ساتھ تھے تو بلوچستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اور بلوچستان کے سرداروں کو مورد الزام ٹھہرانے میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مورد، کیونکہ نواب مکران نہ ہوتا تو مکران کی اسٹیٹ پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، جان لسبیلا نہ ہوتا تو لسبیلا کی اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، خاران کا نواب نہ ہوتا تو یہ ان کا علاج ہی ایک جو انہوں نے غلطیاں کی۔ اور جہاں تک ہمارے بلوچستان کے سرداروں نوابوں کا، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جو بھی بلوچستان کے نواب سردار چاہے حکومت میں چاہے اپوزیشن میں،
उनको एक साइड पे उनकी माल और दौलत एक साइड पे रख लें, पाकिस्तान के 3 जनरल्स, जनरल मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक और जनरल अयूब खान की जायदादों को एक साथ रखें, कौन अरबपति है कौन करोड़पति है।